مہر یہ عورت کا شرعی حق ہے۔ نکاح کے ذریعے سے لڑکے پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کا مہر ہے۔ مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے مہر کو ادھار رکھنا اور بعد میں ادا نہ کرنا، اور پہلے ہی سے نیت ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، تو اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت میں اس کو جو اٹھایا جائے گا وہ زناکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مہر ادا کرنا یہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اگر فی الفور نکاح کے وقت ادا کیا جا رہا ہے تو یہ بہتر ہے، لیکن اتنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو اس کو مؤجل کر سکتے ہیں، بعد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن نیت ادا کرنے کی ہو، نیت جو ہے ادا کرنے کی نہ ہو تو اس پر بہت سخت وعید ہے۔ اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر عورت بغیر کسی دباؤ کے اپنا حق مہر معاف کر سکتی ہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ ایسا کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اس کو کیسا بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے، وہ خوش دلی اور رضامندی کے ساتھ وہ معاف کر سکتی ہے۔ مہر کی اقل مقدار یعنی کم سے کم مقدار وہ 32 گرام چاندی ہے، جس کو 10 درہم کہا جاتا ہے۔ یہ 32 گرام چاندی ہے، یا اس کی قیمت ادا کریں گے تو یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے، اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ لیکن مہر زیادہ متعین کر کے دکھاوا کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جتانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا جو نکاح کیا ہے، خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح کیا ہے حضرت علی سے، اس کی جو مقدار تھی اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ اگر مرد کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ مہر فاطمی ادا کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مہر فاطمی پر نکاح کرے۔ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے تو وہ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی ہوتی ہے۔ اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ مارکیٹ میں جا کر 1 کلو 530 گرام اور 900 ملی گرام چاندی کی قیمت معلوم کر لے، اور اس کے بعد اس کی قیمت متعین کر کے یا اتنی چاندی جو ہے مہر میں دے کر اپنا نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور پر نکاح کے مسائل معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔